بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. ہم شروع کرتے ہیں. کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں موبائل سے پتہ نہیں کچھ. تو ہم پڑھ رہے تھے عقلی دلائل، علم غیب کی عقلی دلائل ہیں. تو اب ہم عقلی دلائل کو پورا کرتے ہیں. آواز آ رہی ہے نا؟ اور ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھو انشاءاللہ. امام شعرانی سے الیواقیت والجواہر کتاب سے. ایک منٹ رکو. بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ ملکی، کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرف نظر کی تو مجھے ساری چیزیں ایسے دکھائی دی جیسے کہ میں اپنی ہتھیلی پر جو ہے رائے کے دانے کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، یہ حضور غوث پاک بیان فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح سے امام حضور غوث پاک کا ارشاد دوسرے فقہ دوسرے لوگ بھی جو ہے بیان کرتے ہیں کہ اے بہادر والے فرزند، آؤ اس دریا سے کچھ لے لو جس کا کنارہ ہی نہیں ہوتا. قسم ہے اپنے رب کی کہ تحقیق نیک بخت لوگ جو ہوتے ہیں، بدبخت لوگ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. یعنی ہر طرح کا انسان مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور ہمارا گوشہ چشم لوح محفوظ میں رہتا ہے. یعنی ہم لوح محفوظ میں اپنی نگاہوں کو رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور کون کون کیا کیا اس طرح سے کام کرتا رہتا ہے. ٹھیک، یہ بات یہاں پر ذکر ہے. پھر علامہ جامی کی عبارت کو نقل کرتے ہیں. تو علامہ جامی کی عبارت سے کچھ نقل کیا ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت جو ہے عزیر بیان فرماتے ہیں کہ گروہ انبیاء کی نظر جو ہوتی ہے زمین کی ہر گوشے میں موجود ہوتی ہے. ٹھیک، اور ہم کہتے ہیں کہ ناخن کی طرح ہے، کوئی چیز ان کی نظر سے غائب نہیں ہو سکتی. یعنی کہ جیسے کہ وہ ناخن کو دیکھتے ہیں ویسے ہی جو ہے ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں، ہے نا. اچھا، پھر اور بھی نقل کیا ہے. امام شعرانی کی پھر سے جو ہے ایک عبارت آئی ہے کبریتی احمد، یہ بھی حضور غوث پاک کی ہی کتاب کی شرح ہے نا. ہم نے اپنے شیخ علی خواص کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے نزدیک اس وقت کوئی مرد کامل نہیں ہے جب تک اپنے مرید کی حرکات نصبی کو نہ جان لے، اور یوم میثاق سے لے کر اس کے جنت میں داخل ہونے تک کے سارے حالات ہمارے مرید کو پتہ چل جاتے ہیں. وہی اس وقت جو ہے کامل ہو جاتا ہے اور ہم اس کو اس وقت کامل مانتے ہیں. پھر شاہ ولی اللہ کی عبارت سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ مرد عارف بارگاہ حق کی طرف جذب ہو جاتے ہیں، پس وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور ان کو ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے. پھر مشکات کی حدیث پاک سے ذکر کیا ہے، یعنی اس کی شرح میں، تو بخاری شریف کی روایات سے یہ بھی حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں اسی بات پر دال ہے عقلی دلائل کو لے کر کے، کہ مطلب جو ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے پس جب کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کرتا ہے، اور پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یہ بھی خیال رہے حضرت خضر صلی اللہ اور الیاس جو ہیں اس وقت زمین میں علیہم جو ہیں علیہم السلام اس وقت زمین میں زندہ ہیں، اور یہ حضرات امت کے ولی کی
حیثیت سے ہوں گے، ان کے علوم کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے علوم کتنے وسیع ہیں اور ان کے علم کی توسیع کیا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان کے علوم بھی اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولیاء کے علوم، جب وہ اس امت کے اولیاء ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ان کے علم کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ وہ باتیں تھیں جو حضرت نے یعنی صاحب کتاب نے بیان کی کہ علم غیب کے عقلی دلائل اور اولیاء اللہ کے جو غیب کے علوم ہیں، یعنی جو اللہ نے دیے ہیں، وہ کیا ہیں۔ یہ دو طرح کی باتیں ایک چیپٹر میں بیان کی ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں علم غیب پر اعتراضات کے بیان میں، یعنی اعتراضات جو ہوتے ہیں ہم پر اٹھتے ہیں کہ تم اگر علم غیب مانو گے تو یہ نقصان ہوگا، ایسا ایسا ہوگا، یہ مطلب نقصان اور شرح میں اس طرح کی جو ہے باتیں اٹھیں گی، ان کا کیا جواب دو گے؟ تو دیکھو، یا شریعت میں ایسا ایسا کہا جا رہا ہے تو اس کا کیا جواب دو گے؟ تو کہا سنو، ہم ان سب باتوں کو ایک ایک کر کے ذکر کریں گے کہ قرآن میں نفی ہے یا پھر حدیث پاک میں کہیں پر بھی علم غیب کی نفی ہے، تو ہم نے اس سے کیا سمجھا یا وہاں پر کیا مراد لیا گیا ہے، ہم اس کو بیان کریں گے۔ تم جو نفی سمجھ رہے بظاہر، جہاں قرآن پاک میں نفی ہے، حالانکہ وہ نفی نہیں ہے کہ غیر اللہ کو علم غیب حاصل ہونے کی نفی نہیں ہے، جو تمہیں لگ رہی ہے اس کی ہم صحیح توجیہ کریں گے اور صحیح وضاحت کریں گے اس باب میں۔ سنو، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے عقل سلیم ہونی چاہیے اور نقل متواتر کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم عقل اسی طرح سے لگائیں گے تو کہا کہ مضامین جمع کیے ہیں، تو ہم چاروں مضامین کو الگ الگ طریقے سے بیان کریں گے۔ پہلی فصل ان آیات قرآنیہ کے بیان میں جب مخالفین پیش کرتے ہیں، دوسری فصل حدیث کے بیان میں، تیسری فصل اقوال علماء و فقہ کے بیان میں، ہے نا، اور چوتھی فصل پہ عقلی اعتراضات کے بیان کیے جائیں گے، عقلی اعتراضات کو بیان کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس باب کے شروع سے ہی پہلے بطور مقدمہ چند ضروری بحثیں قابل غور ہیں، آنی اب جو بیان کریں گے وہ تھوڑی سی ضروری باتیں مقدمہ کے بطور، جیسے کہ مقدمہ کسی چیز میں رکھتے ہیں، یعنی کہ آگے آنے والے راستے میں روشنی کا سبب بنتا ہے یا روشنی بنتا ہے، وہ مقدمہ کہلاتا ہے۔ تو کہا وہی بطور مقدمہ ہم چند باتیں رکھتے ہیں، وہ یہ کہ نمبر ایک، جن آیات حدیثہ اور اقوال فقہ میں حضور کے علم غیب کی نفی ہے، ان میں یا تو ذاتی مراد ہے یا پھر تمام معلومات وہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے معلومات کے برابر ہے، عطائی علم کی نفی نہیں ہے، سمجھ لینا دھیان سے، ورنہ پھر ان آیات و احادیث میں جو ہم ثابت کر چکے ہیں کیا جواب دو گے؟ ٹھیک ہے، علامہ ابن حجر فتاوی حدیثیہ میں اس قسم کے تمام دلائل کے جواب میں صرف اس طرح کی عبارات سارے مطلب جو ہے جو بھی اس طرح کے دلائل آ رہے ہیں جو اس نفی علم غیب بظاہر آئے ہوں گے، تو کہا ان تمام کے جواب میں صرف ایک بات نقل کرتے ہیں، وہ کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ مستقل طور پر یعنی ذاتی اور احاطہ کے طور پر کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، کہ لیکن معجزات اور کرامات پس وہ خدا کے بتانے سے ہوتے ہیں، ہے نا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ جن دلائل میں علم غیب کا ثبوت ہے ان سے مراد مسائل دینیہ کا علم ہے، اور جن میں نفی ہے ان سے مراد باقی دنیاوی چیزوں کے علوم ہیں، مگر یہ توجیہ ان آیات قرآنیہ حدیث صحیحہ اقوال علماء اور علماء امت کے خلاف ہے جو ہم نے ثبوت میں پیش کی ہیں۔ حضرت آدم کا علم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اسی طرح لوح محفوظ کا علم، سب ہی چیزوں کو شامل۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ تمام عالم ہمارے سامنے مثل ہاتھ کے ہے، لہٰذا یہ تو توجیہ بالکل باطل ہے۔ آگے دیکھیں، ایک بات اور رکھ رہے ہیں کہ مخالفین کے جو پیش کردہ دلائل ہیں، وہ دلائل کے رب تعالیٰ فرماتا ہے غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا حضور فرماتے کہ میں نہیں غیب جانتا، یا فقہ فرماتے جو غیر اللہ کے لیے علم غیب ثابت وہ کافر ہے۔ یہ خود مخالفین کے خلاف ہیں۔ کیوں؟ کہہ رہے کیونکہ بعض علوم غیبیہ کے تو وہ بھی قائل ہیں، صرف جمی ما کانا وما یکون، صرف جمی ما کانا وما یکون میں اختلاف ہے ان آیات و اقوال فقہ سے، تو یہ بھی نہیں بچ سکتے ہیں جن میں یہ سب معاملہ درج ہے، کیونکہ اگر ایک بات کا بھی علم مانا گیا ان دلائل کے خلاف ہو جائے گا، ہے نا۔
سالبہ کلیہ کی نقیص موجبہ جزیات، یہ منطق کی بحث ہے۔ یہاں پر سمجھنے ورنہ مطلق علم غیب وہ بھی مانتے ہیں، ہے نا۔ اب کوئی اگر مخالف کہے گا اولیاء اللہ کو علم غیب مانتے ہو جو کہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کی صفات کا خاصہ ہے نا، اللہ کی صفات سے ہے، تم اولیاء اللہ کے لیے مانتے ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کافر ہو، مشرک ہو۔ تو ان سے کہنا بھیا تم پہلے اپنے مولویوں کی کتاب تو دیکھو، ان نے کیا لکھا ہے اور تم کیا بک رہے ہو۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں کچھ اور درج کیا ہے، اور تم اصل میں مقررین جو آج کل کے جرجیس وغیرہ ہیں ان کے چکر میں آ کر کے بہک گئے ہو، بہت کرنے والے، ہے نا۔ چلو ہم شروع کرتے ہیں ان آیت قرآنیہ کو کہ جن میں بظاہر ہمیں ایسا نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کہ اللہ کے سوا غیب کوئی نہیں جانتا ہے بظاہر، ہے نا۔ تو ان آیت قرآنیہ کو ہم ایک ایک کر کے ذکر کریں گے ہاں، اور ان کا ایک ایک کر کے مدلل مفصل جو ہے جواب بھی دیں گے۔ چلو، جواب دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی توضیح کریں گے، ان کی صحیح معنوں میں جو وضاحت اور تشریح ہونی چاہیے وہ کریں گے۔ چلو خیر، دیکھو ایک آیت پاک ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جل جلالہ عم نوالہ، قل، اے محبوب آپ کہیے گا، ان سے فرمائیے گا، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، آپ ان سے فرمائیے کہ میرے پاس زمین اللہ کے خزانے نہیں ہیں کہ میں تمہیں مالدار کر دوں، میں اللہ کی طرف سے برگزیدہ ہوں اور پسندیدہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پاس جو ہے بظاہر خزانے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کو بہت کچھ دیا ہے۔ احادیث صحیح حدیث پاک میں ہے، انی اعطیت خزائن الارض او مفاتیح الارض وانی لاراکم وانی لارا قاضی الان، مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں۔ زمین میں جتنے بھی، جہاں کہیں سونا ہے، تیل ہے، پٹرول ہے، جو کچھ بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ان سارے خزانوں کی خبریں دے دی گئی ہیں، اور میں چاہوں تو اپنے لوگوں کو لے جا کر کہیں پر بھی کھدوا کر کے اور سونے نکلواؤں، اور جو ہے مطلب ساری چیزیں مجھے بتائی دی۔ زمین میں تو کئی طرح کی چیزیں نکلتی ہیں نا، اور زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے۔ تو دیکھو ایک حدیث کیا کہہ رہی، حدیث صحیح، حدیث صحیح کا مطلب ہے کہ رسول پاک نے ہی فرمایا، اور ایک قرآن پاک کیا فرما رہا ہے کہ ابھی کھولا، تو قرآن پاک فرما رہا ہے کہ میرے پاس جو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگوں سے یہ کہیے گا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ دیکھو یہ تو ترجمہ ہوا، اس آیت کی 4 توجیہیں مفسرین کرام نے بیان کی ہے، چار توجہ، یعنی 4 طرح سے اس کو سمجھانے کی، ان دوسری آیات سے ٹکر نہ کھائیں بتانے کی کوشش کی ہے۔ کیسے؟ پہلی بات کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس ذاتی علم موجود نہیں ہے، یعنی میں خود سے اللہ نہیں ہوں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ مان کے کافر مرتد ہو گئے، کوئی فادر گاڈ، کوئی سا گاڈ، کوئی سا، 72 سے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں، صرف عیسائیوں میں 72 سے زیادہ، بنی اسرائیل تو الگ بات۔ تو کہا تم یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس خود سے کچھ ہے، یہ ہے سب اللہ کا دیا۔ ایک توجہ یہ ہوئی۔ اب دوسری توجہ، کہا کل علم کی نفی کی گئی ہے، کل علم مطلب جیسے کہ ٹوٹل، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حاصل ہے۔ کل یہاں 2 طرح سے ہے، کل کا یہاں پر 2 طرح سے مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کل کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی عقل میں جو کل ہے، مطلب ساری اول سے آخر تک ساری چیزیں، ساری معلومات، ساری باتیں، یہ بھی کل ہوا۔ اور ایک کل یہ ہے کہ عقل انسان سے بھی ہٹ کر کے کل ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم پر منطبق ہو سکتا ہے۔ انسانی وہم، انسانی گمان، یا کہہ سکتے ہیں انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، اس سے بھی آگے جو کل ہے، یعنی سب ٹوٹل وہ کل، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ جو بات رکھی ہے نا ابھی، کل 2 طرح سے، اسی کو دماغ میں رکھتے ہوئے اب میری بات سنیں، اس کتاب کی بات سنیں۔ کہہ رہے ہیں دوسری توجہ یہ کی گئی آیت پاک کی کہ کل علم غیب کی نفی کی گئی ہے، یعنی سب A to Z ساری باتیں موجود ہوں، ہے نا۔
جیسے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، یعنی وہی دوسرا والا کل جو عقل انسان سے بھی اوپر ہے۔ ایسا ہم نہیں مانتے رسول پاک کے لیے علم غیب، بلکہ عقل انسانی عقل میں جو ہے نا جتنا کل ہے، یعنی اے ٹو اول سے لے کر آخر تک، اولین آخرین ساری باتیں جو ہوں گی، اولین اور آخرین کے سارے حالات، زمین میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی جیسے کہ اب ہم عقل انسانی یہ چیز سوچ سکتی ہے، دماغ میں آ سکتا ہے کہ کوئی ایسی تکنیک یا ایسی ٹیکنالوجی نکلے کہ جس کے ذریعے سے دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کس وقت کون کیا کر رہا ہے، اور زمین کے اندر کہاں کیا چل رہا ہے، تو ممکن ہے ایسی نکل سکے، اور اس مشین کو ساری باتیں موجود ہوں، جیسے کہ اس وقت گوگل، حالانکہ گوگل ساری باتیں نہیں بتا پاتا ہے دیکھا جائے تو، کہ زمین کے اندر کہاں پر کیا چل رہا ہے، کون کیا، بہت ساری باتیں، تو کہاں ایسی عقل میں آ رہی ہے نا بات، تو یہ ساری چیزیں رسول پاک کو حاصل ہیں، ہے نا؟ تو جو چیزیں عقل میں آ رہی ہیں اے ٹو زیڈ ساری رسول پاک کو حاصل ہیں، لیکن جو عقل سے بھی اوپر ہیں، کہ وہ کل والا میٹر ہے جو میں نے ابھی دوسری قسم بیان کی ہے، وہ اللہ کا خاصہ ہے، وہ ہم رسول پاک کے لیے نہیں مانتے ہیں، ہے نا؟ اس چیز کی نفی اس آیت پاک میں کی گئی۔ اچھا اور سنو آگے، یہ دو ہو گئی، دھیان رکھنا۔ تیسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ یہ کلام تواضع اور انکسار کے طور پر بیان کیا گیا، تواضع اور انکساری، اور آپ تو سمجھتی ہیں اس چیز کو، نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بس ہم کہاں، اللہ کا شکر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا اندر سے تواضع نکالنا، اپنے آپ کو کثر نفس کا شکار مطلب کرنا، حوالے کر دینا، تو وہ چیز ہوتی ہے، جیسے ہوتی ہے نا مور صاحب، ارے یہ تو بہت بڑے فقی ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ صاحب کہتے ہیں ارے ہمیں کہاں کچھ آتا ہے، بس اللہ کا دیا ہے، تو یہ تواضع ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی یہ کہنا کہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ یہ ہم نے حضور پیر و مرشد گرامی علیہ رحمۃ الرضوان علامہ ازہری صاحب بہت دیکھا ہے، حضور صلی اللہ حضور علیہ رحمۃ الرضوان بہت تواضع کیا کرتے تھے، ساری چیزیں ایسی، علامہ حضور محدث کبیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ بہت میں نے دیکھا ہے جامعۃ الرضا میں کہ حضرت بہت تواضع فرماتے ہیں، تو اس کا ثبوت قرآن کی آیت سے رسول پاک کے اقوال میں موجود ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تواضع فرمایا اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ اے رسول، اے ہمارے برگزیدہ بندے، محبوب ترین عبد، آپ لوگوں میں یہ کہیے گا کہ مجھے اللہ کے خزانے حاصل نہیں ہیں، اور نہ ہی میں علم غیب جانتا ہوں، یعنی تواضع پیش کیجیے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہمیں کسی کو اپنی بات منوانی ہے، یا کوئی بات رکھنی ہے، یا کچھ اور کام کرانا ہے کس سے، تو ہمیں پہلے اس کی طرح ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ شان و شوکت سے جا رہے ہیں بھائی صاحب ڈیفالٹر بن کے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری بات مان، ایسا کر ویسا کر، تو پھر بات نہیں بنے گی۔ یہ اسلوب قرآنی دیکھیں آپ، اگر تبلیغ کرنی ہے تو سب سے بڑا طریقہ تبلیغ کا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اتنا بہترین طریقہ ہے۔ اب آپ بھائی صاحب پوری جبہ قبہ لگا کر کے گئے ہیں دیہاتی علاقے میں، اور مطلب جو ہے خوب اچھے سے ایک دم ایسے علامت الدہر بن کے، اور وہاں پر منوا رہے ہیں جا کر اپنی باتیں، تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو منوانے کے لیے مطلب وہ تھوڑی ان کی لینگویج، ان کی زبان یا ان کی لیول میں آنا پڑے گا۔ اب وہ لوگ سمجھ رہے بہت بڑے حضرت ہیں، یہ ہے وہ بہت ساری باتیں، تو یہ سب باتیں آ جائیں گی، ہے نا؟ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک کو سکھایا کہ آپ یہ کہیے گا میں اللہ واللہ نہیں، اور میں خدا نہیں ہوں کوئی، اور نہ ہی کوئی مطلب جو ہے بہت بڑا وہ ہوں، میں تمہاری لیول کا انسان ہوں۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کام کے لیے مجھے خاص کر لیا ہے، چن لیا ہے نا؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو تبلیغ کے طریقے سکھائے کہ یہ کسر نفس یعنی کہ عاجزی و تواضع کے طور پر بیان کریے گا۔ اور اب دیکھیں فائنل بات، چوتھی توجہ یہ کی گئی ہے کہ اس آیت کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دعویٰ نہیں کیا ہے ہمیں علم غیب آتا ہے، ہمارے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ دعویٰ کا انکار کیجیے گا کہ ہم دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ہمارے پاس اللہ کے علم غیب موجود ہے، ہمیں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دیکھیں یہ تین توجہ کی ہیں، تینوں کی باتیں یہاں پر تفسیر میں ایک ایک کر کے موجود ہیں، ہے نا؟ ہم نے تینوں توجہ کو بیان کر دیا ہے۔ اب اگلے دن سے انشاءاللہ دوسری دلیل پڑھیں گے، وہ دلیل یعنی ان لوگوں کی وہ دلیل کہ وہ لوگ جو ہے جس آیت پاک کو
اس بات کے لیے پیش کرتے ہیں کہ غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس کو کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ باقی یہ تفاسیر ہیں، تو ان کی تفاسیر میں نے اپنے الفاظ میں بیان ہی کر دی انشاءاللہ، ہے نا؟ امید کرتا ہوں آواز بھی آئی ہوگی، سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ سمجھنا ہو تو وہ مجھ سے کل جو ہے رابطہ کریں۔